بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہی رات کے 12 بجے تو گورنر ہاؤس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، فلاں جگہ زبردست آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ پاکستان چونکہ کلمے کی بنیاد پر آزاد کیا گیا تھا، پاکستان کا جو مطلب ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، لہذا یہاں کے رہنے والے مسلمانوں نے جو ہی 12 بجے تو سجدہ شکر ادا کیا، شکرانے کے نوافل ادا کیے کہ آج کے دن اللہ نے ہمیں کافروں کی غلامی سے آزادی عطا فرمائی، آج کے دن ہم نے وہ ملک آزاد کیا، اور اس لیے آزاد کیا کہ اب ہم یہاں اسلامی نظام نافذ کریں گے، یہاں خلافت راشدہ کے طرز کی حکومت ہوگی، یہاں ابو بکر و عمر عثمان و علی کے نام کے ڈنکے بجائے جائیں گے، یہاں ان کے طرز خلافت کو عام کیا جائے گا۔ جو نظام وہ دنیا کو دے کر گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر ہمیں دے کر گئے ہیں، اس نظام کو اس ملک میں نافذ کریں گے۔ لیکن افسوس آج ایک اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد پھر بھی ان حضرات کے نظام تو دور کی بات ہے، ان کی ایامائے وفات اور شہادت پر بھی چھٹی کرنے کے لیے بھی ہمیں جلوس نکالنے پڑتے ہیں، مطالبہ کرنا پڑتا ہے کہ آج ابو بکر کا دن ہے، آج کے دن اپنے کالج یونیورسٹیوں میں چھٹی کرو تاکہ نوجوانوں کو یہ پتہ چلے ابو بکر کون تھا۔ آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، آج اپنے کالج یونیورسٹیوں میں چھٹی کرو، تقاریب منعقد کرو، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، اخبارات میں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اس ملک پاکستان میں جو اس لیے آزاد کیا گیا تھا کہ یہاں اسلام کا نفاذ کریں گے، ابو بکر و عمر عثمان و علی کا جو نظام جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، آج اس نظام کو ہم دنیا پہ پھیلانے کی کوشش کریں گے، اس نظام کے اس ملک میں نفاذ کی کوشش کریں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے 77 سال تقریباً گزرنے کے باوجود، اس کے باوجود آج اس نظام کی تو دور کی بات ہے، ان حضرات کے ایامائے وفات اور شہادت کو منانے کے لیے بھی ہمیں مطالبہ کرنا پڑتا ہے، روڈ پر آنا پڑتا ہے، شہر شہر گلی گلی نکلنا پڑتا ہے کہ آج ابو بکر کی وفات کا دن ہے، آج کے دن اپنی کالج یونیورسٹی اپنے تمام دفاتر میں سرکاری چھٹی کا اعلان کرو تاکہ نوجوانوں کو پتہ چلے کہ ابو بکر کون تھے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے 1 محرم کو روڈ پر آنا پڑتا ہے کہ یہ سنی ملک اسٹیٹ ہے، سنی ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے۔ آج کے دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کی شہادت کا دن ہے، آج اپنے کالج یونیورسٹیوں میں عام تعطیل کا اعلان کرو ملک پاکستان میں تاکہ فاروق اعظم رضی اللہ کی سیرت ہم لوگوں کو بتا سکیں۔ نوجوان پوچھیں آج چھٹی کیوں کی گئی ہے، بتایا جائے کہ آج اس شخص کی یوم شہادت ہے جس نے مدینہ جیسی ریاست میں رات کو خلیفہ ہونے کے باوجود گلیوں میں گشت کیا تھا، کہیں سے اگر رونے کی آواز آئی تھی تو خود جا کے راشن ان کے گھروں میں پہنچایا تھا، اور کہا تھا اگر فرات کے کنارے پر کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر تجھ سے پوچھوگی کہ مسلمانوں کا خلیفہ تو ہے۔ آج 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ہمیں روڈ پر آنا پڑتا ہے، یہ بتانا پڑتا ہے، مطالبہ دہرانا پڑتا ہے کہ آج کے دن چھٹی کا اعلان کرو، کیوں عثمان کی شہادت کا دن ہے، میرا نوجوان اس سے بے خبر ہے، چھٹی کرو تاکہ نوجوان پوچھیں کیوں چھٹی کی گئی ہے، بتائیں اس کو کہ آج عثمان کی شہادت کا دن ہے۔ عثمان 82 سال کی عمر میں بزرگی کے عالم میں، مظلومیت کے عالم میں تڑپا دیے گئے ہیں، عثمان شہید کر دیے گئے تھے۔ آج 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی کی شہادت پر ہمیں روڈ پر آنا پڑتا ہے، جلوس نکالنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ لوگوں آج علی المرتضیٰ رضی اللہ کی شہادت ہے، حالانکہ یہ اسلامی ملک ہے، حالانکہ یہ اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آیا تھا، کلمے کی بنیاد پہ آزاد کیا گیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ ہم کھل کے نماز پڑھیں گے، صرف اس لیے نہیں کہ ہم آذان دیں گے، صرف اس لیے نہیں کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں گے، یہ تو ہم انڈیا میں بھی کر رہے تھے۔ یہ پاکستان کا وجود اس لیے لایا گیا تھا تاکہ ہم یہاں پر اسلامی نظام کو نافذ کر سکیں۔
وہاں اگر ہم اسلامی نظام کو نافذ نہیں کر سکتے تھے تو یہاں اگر اسلامی نظام کو نافذ کریں۔ علماء نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ پشاور سے لے کر دہلی تک سڑک کے دونوں کناروں پر ہر درخت کے ساتھ ایک عالم کی لاش لٹک رہی تھی، اور علماء نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ وہ وقت بھی آیا جب علماء کی لاشیں لٹک رہی تھیں اور علماء پھر بھی پاکستان بنانے کی بات کر رہے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے ایک انگریز عورت نے اپنے خاوند سے کہا، جو انگریز بڑے عہدے پر تھا، کہ یہ 4 مولوی ہیں، یہ 4 دین کے نام لیوا لوگ ہیں، تو اسے یہ سنبھالے نہیں جا رہے۔ اس نے کہا میں تجھے دکھاتا ہوں یہ کون لوگ ہیں۔ اس نے 40 علماء کو گرفتار کروایا، اور اس وقت علماء صرف وہ نہیں تھے جو مدرسے سے پڑھ کے آئے تھے، بلکہ ہر داڑھی والے شخص کو مولوی سمجھا جاتا تھا۔ جس شخص کے چہرے پر داڑھی ہوتی تھی اسے لٹکا دیا جاتا تھا، اسے پھانسی دے دی جاتی تھی، اسے گولی مار دی جاتی تھی، یا خنجر سے ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اس نے کہا 40 لوگوں کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور گرفتار کر کے لانے کے بعد کہا بھی تم کیا جدوجہد کر رہے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم اسلامی پاکستان بنانا چاہتے ہیں، ایک اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک عالم کو پکڑا اور توپ کے دہانے پر کھڑا کیا اور فائر کر دیا۔ اس عالم کے پرہچے اڑ گئے۔ اس عورت نے بھی دیکھا، اس انگریز مرد نے بھی دیکھا، پیچھے 39 لوگ بچے تھے۔ کہا بھی تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کا انجام تم دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے اس کے پرہچے اڑ گئے ہیں، اس کی بوٹیاں درختوں کے ساتھ لٹک گئی ہیں، اس کے خون کے چھینٹے لوگوں پر پڑے ہیں، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ 39 بھی یہی کہہ رہے تھے، ہم پاکستان بنائیں گے اور ایک اسلامی نظام قائم کریں گے۔ کرتے کرتے وہ 38 ان میں سے بھی پھر شہید کر دیے گئے۔ اب ایک بچہ 39 لوگ دنیا سے جا چکے۔ کہا بھی تو کیا چاہتا ہے؟ 39 کا انجام دیکھنے کے بعد وہ جو ایک دیندار شخص یا عالم بچا تھا، اس نے کہا جس طرح میرے 39 بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں اسلامی نظام کی بات کرتے کرتے، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ تاریخ آزادی میں علماء کا کردار ہے۔ علماء نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہ قربانیاں صرف نماز روزے کے لیے نہیں بلکہ قربانی دی تھی کہ مکمل اسلامی ملک بنے گا، اسلامی نظام نافذ ہوگا، یہاں پر اسلام کی بات ہوگی، یہاں پر قرآن و سنت کی بات ہوگی۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑ رہا ہے نظام تو بڑے دور کی بات ہے۔ آج اس ملک کی آزادی کے دن بھی ہمارے نیوز کاسٹر یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی آزادی کی تاریخ شروع ہوتے ہی گورنر ہاؤس پر آتش بازی کی گئی، شیطانی کام کیا گیا، وزیر اعظم ہاؤس پر آتش بازی کی گئی، مینار پاکستان پر آتش بازی کی گئی، فلاں جگہ آتش بازی کی گئی، فلاں جگہ آتش بازی کی گئی۔ آج حافظ انس صاحب نے یہ تقریب رکھی، اور مدارس دینیہ تقریباً اکثر میں آج تقاریب ہو رہی ہیں یوم پاکستان کے حوالے 14 اگست کے حوالے سے۔ وہ تمام لوگ قرآن کی تلاوت سے، نعت سے، بیان سے، اور اصل پاکستان کا جو مقصد تھا اس مقصد سے کو بیان کر کے اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے اختتام کرتے ہیں۔ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں، پاکستان آزاد ہوا تھا جس مقصد کے لیے، آج اس مقصد کو بیان کرنا ہم بھول گئے ہیں، آج اس مقصد کو دنیا پر نافذ کرنا ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا تھا، وہ 2 قومی نظریہ کیا تھا، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کیوں کہا گیا، پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے لہرانے والے کون تھے؟ وہ اس پاکستان کے کراچی میں جھنڈا لہرانے والے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تھے، اور بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان کے جھنڈا لہرانے والے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تھے۔ علماء نے پاکستان کی بنانے کی کوششوں لے کر جب پاکستان بنا جھنڈا لہرانے تک، اور اس کے بعد آج تک پاکستان کے اصل مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے علماء کرام کوشش کر رہے ہیں۔ چند لوگ اٹھتے ہیں کہتے ہیں جی پاکستان بن رہا تھا، کچھ علماء اس کے مخالف تھے۔ اس وقت کے جو علماء جو یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی کچھ وقت کے لیے ٹھہر جاؤ، وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ پاکستان نہ بنے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اتنی محنت کرو کہ یہ صرف ایک ٹکڑا نہیں بلکہ پورا بر صغیر پاکستان بنے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا، یہ نہیں کہ وہ پاکستان کے مخالف تھے یا وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پاکستان بنے، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ پورے کا پورا بر صغیر اسلامی نظام یہاں آئے، اسلام کا جھنڈا یہاں لہرائے۔ اور جب پاکستان بن گیا، انہی علماء سے سوال کیا گیا کہ آپ پاکستان بننے کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے، اب کیا موقف ہے؟ فرمایا جب تک مسجد نہیں بنتی اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑا ہال رکھو، اتنا برآمدہ بناؤ، یا ایسے مسجد کا نقشہ رکھو۔ جب مسجد بن جائے تو اس کے احترام ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔
جب پاکستان نہیں بنا تھا تو علماء اختلاف کر سکتے تھے کہ ایک ٹکڑا نہ لو بلکہ پورے بر صغیر پر اسلامی جھنڈا لہراؤ، لیکن جب پاکستان بن گیا، چاہے ایک چھوٹے ٹکڑے پر کیوں نہیں بن گیا، اب اس پاکستان پر ہم سب کو اپنی جان قربان کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آزادی کی قیمت اگر پوچھنی ہے تو جاؤ فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھو۔ فلسطین میں مسلمانوں کو گاجر مولی کتنا کاٹا جا رہا ہے، ان کے پاس آج بیت المقدس میں آزادی سے نماز پڑھنے کی بھی ان کو اجازت نہیں ہے، قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے گھروں میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، پناہ گاہوں میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، مساجد، مدارس، سکول، ہاسپٹل تک محفوظ نہیں ہے۔ اسرائیلی درندے وہاں دن دہاڑے آ کے بمباری کرتے ہیں اور نہتھے مظلوم مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے کانوں پہ اذان کی آواز آتی ہے، ہم نماز کے لیے آزادی سے مسجد میں جاتے ہیں، ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آزادی سے اپنی عبادات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ صرف کافی نہیں ہے۔ اسلام کے احکام پر تو عمل ہو رہا ہے، کہیں کہیں مسلمان سستی بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ مسلمان کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کو مل کے اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر کس طرح اسلامی نظام کا نفاذ ہو جائے، پاکستان میں کس طرح خلافت راشدہ کے طرز کی حکومت آ جائے۔ اپنے ملک سے پیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو بار بار اپنے پیارے وطن مکہ پر نظر ڈالتے اور کہتے مکہ تجھ سے مجھے بڑا پیار ہے، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن تیرے یہاں بسنے والے تیرے باشندے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ صحابہ کرام نے بھی جب مکہ کو چھوڑا تو بڑی ہی دل پر پتھر رکھ کے اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ چھوڑا، کسی کو اپنی بیوی وہاں چھوڑنا پڑی، کسی کو بچہ وہاں چھوڑنا پڑا، اور اکثر سب کو گھر وہاں چھوڑنا پڑا، کسی کو مال بھی وہاں چھوڑنا پڑا۔ یہ سب کچھ چھوڑ کے جب مدینہ پہنچے تو مدینہ چونکہ یثرب کہا جاتا تھا اور وہاں پر صحت کے معاملات اچھے نہیں تھے، وہاں وبائیں پھیلی، تو کچھ صحابہ کرام نے مکہ کو یاد کیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور اشعار ہیں کہ کاش میں مکہ کی ان وادیوں میں ہوتا، ان پہاڑیوں پہ ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ جس طرح مجھے مکہ سے محبت تھی، اب میں نے مدینہ کو اپنا شہر بنایا ہے، اپنا ملک بنایا ہے، مجھے اس سے بھی محبت ہے، اللہ اس کے پیمانوں میں بھی برکت رکھ دے اور یہاں صحت کے معاملات بھی اچھے کر دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو اپنا مسکن بنایا اور اس طرح محبت رکھی، آپ کہیں سفر پر گئے ہوتے، جب مدینہ کے قریب پہنچتے تو اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے، اور جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں نے سوال کیا حضور کل اگر مکہ آزاد ہو گیا تو آپ واپس چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کہا نہیں، اب میں نے مدینہ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، اب میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اور ایسی وفا کی 1,00,000 نمازوں کا ثواب مکہ میں تھا، لیکن آپ نے مدینہ الرسول کو اپنا شہر بنایا، وہاں سے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، یہاں تک کہ آپ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کا مزار مبارک بھی آج بھی وہاں موجود ہے، اور قیامت تک اسی کے دم سے دنیا کی بقا ہے اور یہ باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اور کل قیامت کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھیں گے، آپ کے دونوں یاروں کے ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے، ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے، آپ اسی طرح وہاں اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے۔ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے وطن کی محبت سکھائی ہے۔ آج پاکستان کے حکمرانوں سے یا سسٹم سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ملک پاکستان کی محبت ہمارے خون میں بستی ہے، اور ہم مرتے دم تک پاکستان کے ساتھ وفا کریں گے، اور اپنے جہاں تک ہم سے کوشش ہو سکی اسلامی نظام کے لیے، اس کو نفاذ کرنے کے لیے ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے چاہے ہمیں اپنی جان دینی پڑی وہ جان دیں گے۔ اس سے پہلے علماء کرام نے اپنی جانیں دی ہیں، پاکستان بنانے کے لیے بھی دی تھی، پھر پاکستان بچانے کے لیے بھی دی ہے۔ پاکستان بنانے کے لیے بہت سارے علماء نے اپنی جانیں دی، قید و بند کی صحبتیں کاٹی، مالٹا کے جزیرے میں جا کے قید کاٹی، لیکن واپس آ کر اپنے ملک کو آزاد کیا اور اس کی خوشیاں مسلمان عوام کو دی۔ اور آج کی اس دن کی جو خوشی ہے یہ ان مسلمانوں کے نام ہے جو تقسیم کے وقت وہاں سے آتے ہوئے راستے میں شہید ہوئے۔ دودھ پیتے بچے سکھوں نے نیزے کی انیوں پر چڑھائے، ہندوؤں نے نیزے کی انیوں پہ چڑھائے،
اور ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں، مسلمان بھائیوں کے سر تن سے جدا کیے گئے۔ آج اس موقع پر اگر ان کو یاد نہ کیا جائے تو یہ بھی ان سے بے وفائی ہوگی۔ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج یہ ملک ہمارے پاس ہے۔ ہم نے آگے کوشش کرنی ہے، جو نوجوان حضرات بیٹھے ہیں یا جو بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان کوشش جاری رکھیں، بزرگ ان کی سرپرستی کریں، اپنی اولاد کو پیش کریں، اپنے بچوں کو پاکستان کے آزاد ہونے کا مقصد بتائیں کہ پاکستان آزاد کیوں کیا گیا تھا، پاکستان میں ہم کون سا اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں۔ وہ سیدنا عمر کا جو نظام تھا وہ کیا نظام تھا، عمر کون تھے؟ ابو بکر کا جو نظام تھا وہ کیا نظام تھا، ابو بکر کون تھے؟ عثمان کا جو نظام تھا وہ کیا نظام تھا، عثمان کون تھے؟ علی کا جو نظام تھا وہ کیا تھا، علی کون تھے؟ یہاں تک خلافت تھی۔ پھر جب بادشاہت کی باری آئی تو کاتب وحی خال المسلمین سیدنا معاویہ کا نظام کیا تھا، کس طرح وہ انصاف کیا کرتے تھے، اور وہ کون تھے، رسول اللہ سے ان کی رشتہ داری کیا تھی۔ آج وہ ہمارے ملک میں مظلوم کیوں ہیں؟ نوجوانوں کی یہ بات بتلانے کی ضرورت ہے۔ بس آخری 2 منٹ، آج پاکستان جب بننے کے بعد غلط ہاتھوں میں آ گیا، پاکستان بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، نوجوانوں نے، بچیوں نے، خواتین نے جو اپنی جان کی قربانی دی تھی وہ اس لیے دی تھی، انہوں نے دیکھا تھا کہ وقت کا خلیفہ صبح کی نماز سے پہلے ایک نابینا عورت کے گھر میں جا کے اسے کھانا بھی کھلاتا تھا، اور اس کے لیے پہاڑی سے جا کر چشمے سے پانی بھر کے بھی اس کے گھر میں تازہ کھڑا رکھا کرتا تھا۔ اور مسلمانوں نے یہ سوچا ہم ایک آزاد ریاست بنائیں گے جہاں اس طرز کی حکومت ہوگی۔ مسلمانوں نے اسلامی تاریخ کو پڑھا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ اپنے کندھے پہ راشن لاد کر جا کر ایک بوڑھی عورت اور اس کے بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ مسلمانوں نے یہ دیکھا تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ تھا، لیکن اپنی سواری یا لباس میں توجہ نہیں تھی، جسم پر تو 17 پیون تھے لیکن کردار اعلیٰ تھا، کردار پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں تھا۔ آج مسلمانوں نے وہ تاریخ پڑھی تھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان دے جاتا ہے، لیکن رسول اللہ کے شہر کو خون آلود ہونے سے بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کرتا ہے، جان آفری کے سپرد کرتا ہے۔ مسلمانوں نے وہ زمانہ دیکھا تھا، پڑھا تھا کہ تاریخ میں سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جنگل میں بیٹھ کر پانی بھی بھگو کے روٹی کھا لیا کرتے تھے، لیکن آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ شہر میں ایک دسترخوان بچھا رکھا تھا جہاں غریب عوام آ کے مفت کھانا کھایا کرتی تھی۔ مسلمانوں نے یہ دیکھا تھا کہ خال المسلمین کاتب وحی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تخت پر بیٹھے تھے، ایک عورت آئی اور آ کر کہا امیر المؤمنین میں فلاں ملک گئی تھی، اس وہاں کے عیسائی افیسر نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور کہا ہے بلاؤ رسول اللہ کو، کہاں ہے رسول اللہ تیری مدد آ کر کرے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ کو یہ بات پتہ چلی، آپ تڑپ گئے، آپ نے اپنے کمانڈر کو بلایا اور کہا 6 دھاری دھار گھوڑے لو، ان پر مسلمان جاسوسوں کو بٹھاؤ، اس ملک میں بھیجو تاجروں کے روپ میں، اس عیسائی افیسر کو گرفتار کر کے لاؤ۔ وہ گرفتار ہو کے امیر معاویہ رضی اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ امیر معاویہ نے کہا جاؤ میری بہن کو بلاؤ، وہ بہن آئی اور امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو کہا اس عیسائی افیسر کے منہ پہ تھپڑ مار اور اسے بتا رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، آپ کے غلام آج بھی دنیا میں زندہ ہیں۔ ایسی ریاست کے لیے مسلمانوں نے پاکستان بنایا تھا۔ افسوس آج ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں، آج وہ مقصد ہمیں یاد نہیں رہا۔ ہم نے کیوں قربانیاں دی تھیں، کس کس نے قربانیاں دی تھیں، کس طرح مسلمانوں کی جانیں قربان ہوئی تھیں، آج اس مقصد سے ہٹ گئے ہیں۔ آج پاکستان کو باجے بجا کر مسلمانوں کو تکلیف دے کے خوشی منائی جا رہی ہے، آج آتش بازی کر کے شیطان کو خوش کر کے مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں آزادی کی۔ میری بہنوں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے، آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں، آج مغرب کے ابھی زور کی نماز کے بعد جب آپ فرائض سے فارغ ہوں، سنت نوافل سے فارغ ہوں، 2 نفل شکرانے کے ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب العالمین نے ہمیں یہ ملک دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں اللہ ہمارے اس ملک کی اندرونی بیرونی سازشوں سے حفاظت فرمائے، یہاں اسلام کا نفاذ ہو، ابو بکر عمر عثمان علی کے نام کے ڈنکے بجیں، صحابہ کی عزت کے ڈنکے بجیں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت میں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔